بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. وقار صاحب سے مزید باتیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سال جو آپ نے یہ ویک بنایا اس کی تھیم کیا تھی؟ جو یہ ویک منایا گیا اس کی تھیم تھی دا بگ کیچ اپ. دا بگ کیچ اپ اس کی تھیم رکھنے کا مقصد ایک تھا کہ ہم نے دیکھا 2 سے 3 سال کے اندر ہم لوگ کووڈ ہم نے پاس کیا. تو کووڈ کے اندر جو ہے ویکسینیشن تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی تھی کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو باہر لے کے نہیں نکل رہے تھے, گھروں کے اندر تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وبا ایسی تھی کہ باہر نکلیں گے تو کووڈ لگ جائے گا, کووڈ وائرس جو ہے خطرناک ہے, یہ تو تھوڑی سی متاثر ہوئی تھی. تو اس میں کیا ہوا, ہمارے کچھ بچے جو ہے ڈیفالٹرز جو ہے نا اس کی تعداد بڑھی. اچھا. ہاں, ڈیفالٹر بچے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی اگر 9 مہینے پہ ویکسین لگنی ہے اور ان کو وہ ویکسین نہیں لگی 9ویں مہینے پہ, تو 10ویں مہینے پہ 11ویں مہینے پہ ہم نے ان کو لگانی ہے, وہ ہماری ڈیفالٹر لسٹ میں آ جائیں گے. ڈیفالٹر لسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے. ہمارا ایک ادارہ ہے IRD کا, IRD کے تھرو زندگی محفوظ ہے, اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. ہمارے ہر ویکسینیٹر کے پاس موبائل ہوتا ہے, بچے کا پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک چیز اگر بچے کی ڈیٹ آئے گی تو اس موبائل کے تھرو جو ہے بچے تک کے والدین کو میسج چلا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کی یہ ڈیٹ آ گئی ہے اور ویکسینیشن کرانی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, یہاں تک کام کیا جا رہا ہے. اگر پھر بھی وہ بچے نہیں لے کر آ پاتے, وہ ڈیفالٹر لسٹ کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو ہمارا ویکسینیٹر جو ہے وہ اس ایریا کے اندر جہاں پہ ڈیفالٹر زیادہ ہوتے ہیں اس ایریا میں جائے گا. جس طرح ڈاکٹر فاروق چانڈیو نے بتایا کہ وہاں پہ آؤٹ ریچ لگائے جاتے ہیں. آؤٹ ریچ ہمارے جو ہیں کسی کلینک پہ بھی ہو سکتے ہیں اس ایریا کے جہاں پہ ڈیفالٹر زیادہ ہیں. وہاں پہ ہماری LHW کا کوئی ہاؤس ہو اس کے اندر بھی ہم بنا سکتے ہیں, یا ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کی ایکسس ہو, لوگوں کو پتا ہو یہاں پہ ہمارا ویکسینیٹر آتا ہے. اچھا, ویکسینیٹر جو آؤٹ ریچ کا ایک پلان بھی بنایا جاتا ہے جو ہمارا مائکرو پلان کہلاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ پورا ایک پلان کے تھرو سارا کام کر رہے ہوں گے, تو ریئلی ایسا ہی ہے کہ کوارٹرلی ہمارا مائکرو پلان بنتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سا ہمارا یونین کونسل جو ہے وہ ڈیفالٹر زیادہ ہو رہے ہیں, ویک ہو رہا ہے, تو جہاں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ مائکرو پلان کے اندر اس کو پریورٹی 1 کے اوپر رکھتے ہیں. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا نادرا بھی اس پورے میں ڈیٹا دینے میں آپ کے ساتھ کوئی انوالومنٹ ہے کہ نادرا کا ادارہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی فلاں گھر آنا ہے, فلاں گھرانے میں یہ ہے, کیا ان سے بھی آپ کا کوئی لنک ہوتا ہے اداروں سے؟ نادرا جو ہے, نادرا ویسے تو ہے نا کہ کہتے ہیں آپ کے کووڈ کے اندر بڑا کام ہوا ہے. اس کے ذریعے ہم پتہ چلا کہ جی کون سی ایڈریس کہاں پر ہے. جب کووڈ پازیٹیو آ جاتا تھا ہمیں ایڈریسز وغیرہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی تھی کہ پازیٹیو کیس کہاں پہ موجود ہے, تو نادرا نے اس پہ کام کیا ہے. لیکن EPI کے اندر نادرا سے اس وقت, کیونکہ میں نے بتایا کہ ہماری خود کی اپلیکیشن موجود ہے زندگی محفوظ کی, اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کون سا بچہ کہاں پر ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, اس کا ID کارڈ نمبر کیا ہے فادر کا, اور اس کا موبائل نمبر, تاکہ اچھا یعنی کہ جب ہم بچہ پیدائشی بچہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا سرٹیفکیٹ تو برتھ سرٹیفکیٹ تو نہیں ہوتا, لیکن جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے اس کا ایک ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے, ہسپتالوں سے آپ لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ چھان بین جب کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے اور فلاں کا نہیں ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی, یقیناً بہت اچھا یہ کام ہو رہا ہے. چانڈیو صاحب آپ کی طرف آئیں گے. مقاصد کیا تھے اس ویک کے اور کیا وہ مقاصد کو حاصل کر سکے ہیں اس وقت؟ جی, ہمارا جو بگ کیچ اپ تھا اس کے مقاصد یہ تھے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کی جائے, اور جتنے بھی ہمارے بچے جو ہے نا ویکسینیشن سے رہ گئے ہیں ہم ان کو جو ہے نا ویکسینیٹ کر سکیں. اور الحمدللہ ہم اس میں بہت کامیاب ہوئے. اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول رہا ہے, سوشل میڈیا کا بھی رول رہا ہے. دوسرے ہم نے کیمپینز کیے, روڈز پر بینر لگائے تھے اویئرنیس, وہ جو ٹرانسپورٹ ہے ان پہ بینرز لگے تھے, تو کافی حد تک جو ہے نا پبلک میں میسیج چلا گیا. وقار صاحب والی کچھ باتوں میں باتیں ایڈ کریں گا. وہ یہ کہ جیسے ہی بچہ ہمارے پاس ویکسینیشن کے لیے آتا ہے ہم اس کا نام لکھ کے اس کا کارڈ بناتے ہیں اور اس کو ویکسینیشن کر کے اس کو ایک QR کوڈ الاٹ کر دیتے, اور اس کے فادر کا یا اس کا جو گارجن ہے اس کا نمبر ہم جو ہے نا وہ جو ہماری زندگی محفوظ اپلیکیشن ہے اس میں انٹر کر دیتے ہیں. اب جب دوسرا پیریڈ آ جائے گا اس کے ٹیکے لگنے کا
تو اس سے 3 دن پہلے اس کے پاس میسیج چلا جاتا ہے. اس کا جو بھی گارجین ہے, فادر ہے, جو جی ڈیجیٹلائز کیا, اس کے پاس میسیج چلا جاتا ہے کہ فلاں دن آپ کے بچے کو جو ہے نا ٹیکہ ڈیو ہے, اپنے قریبی جو ہے نا مرکز صحت سے اس کو ٹیکہ لگانے. اچھا, دوسرا جو میں یہ بات ان کی وقار صاحب والی بات میں ایڈ کروں گا, جو فلڈ آیا ہمارے سندھ میں, اس میں جو انٹرنلی ہماری مائگریشنز ہوئی تھی وہ بہت زیادہ مائگریشن ہوئی. اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو بچے رہ گئے, میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا, جو ان کے سنبھالنے والے ہیں, جو ان کے گارجنس ہیں, کہ جو بچے ان کے ٹیکے رہ گئے ہیں, ابھی وہ جہاں پر بھی رہتے ہیں ان کے پاس جو ہمارا کارڈ ہے قریبی سینٹر میں لے جائیں, اور جو ان کے ٹیکے رہتے ہیں اسی طرح جن کا جو ٹیکہ ڈیو ہے وہ اس کو لگ جائے گا. اگر ان کے مائگریشنز کی وجہ سے, فلڈز کی وجہ سے ان کے کارڈ جو ہے نا وہ گم ہو گئے ہیں, مسپلیس ہو گئے ہیں, لیکن آپ کے پاس ڈیٹا ہے, ڈیٹا ہمارے پاس ہے, وہ صرف آ کے موبائل نمبر بتا دے گا یا اپنے فادر کا CNIC بتا دے گا, تو اس کا ڈیٹا نکل آتا ہے, اور ہم اس کو دوسرا نیا کارڈ جو ہے نا وہ بنا کے دے دیتے ہیں. چانڈی صاحب, ابھی اس طرح سے ہوا آپ کے ساتھ کہ لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہو کیوں آپ کیوں کر رہے ہیں, مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ٹیکے لگانے سے, جیسے پولیو والے آ جاتے تو لوگ کہتے ہیں نہیں لگوانا ہمیں, آپ کیوں لگا رہے ہیں ہمیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر یہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں گی, آج تک کئی لوگوں نے پوچھا ہے پر میں بتاتا نہیں, اور آپ کے توسل سے میں ابھی سمجھو کہ پورے پاکستان کو, پوری دنیا میں, میں انسان جواب بھی نہیں دے پاتا کہ ان کو کیا. نہیں, میرے پاس اس کا بہت اچھا جواب ہے. 1977 میں مجھے خود پولیو ہوا تھا. اچھا. ہاں, اور یہ جو ہمارے حفاظتی ٹیکوں کی کیمپین ہے یہ پاکستان گورنمنٹ نے 1978 میں لانچ کیا ہے. تو میں 1977 میں خود پولیو کا شکار ہوا تھا, تو مجھے خود پتہ ہے کہ ڈسیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جب ایک بندہ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں, وہ کس طرح معاشرے میں چلتا ہے. اللہ نے مجھے تو جو ہے نا بچا لیا ہے کہ میں اتنا ڈسیبل نہیں ہوا, پر آپ خود دیکھتی ہیں جس کو پولیو ہو جائے اگر, وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا بیساکھیوں پہ چلے پوری زندگی. کیا یہ ماں باپ کسی کی کہ ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گا اگر اس کا چھوٹا سا بچہ, 5 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ اگر پولیو میں مبتلا ہو جائے تو اس ماں باپ کی کیا کیفیت ہوگی. صحیح بات ہے, اور میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو کہ باقی بہت سارے لوگ جو ہیں, جب میں وہ چاند گرہن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ساحل سمندر پہ بہت سارے ماں باپ اپنے ڈسیبل بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر آ جائے. تو امید کی کرن تو یہی لوگ ہیں. امید کی کرن کوئی آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائے. جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں. بیماری ہونے کے بعد آپ اگر اس پہ روتے ہیں, اور یہ سوال صرف چانڈیو صاحب سے یا وقار صاحب سے نہیں ہے, یہ سوال ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے کہ جب ہم بھی اپنے بچوں کو قطرے پلا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پلانا چاہیے, اور اس سے فلاں بیماری ہو جائے گی فلاں. اور وقار صاحب, میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سب فضول چیزیں ہیں, نہ کریں یہ سب کچھ. اصل میں یہ پڑھے لکھے جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے یہ لیک آف اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس. ان کے پاس تھوڑی سی موبائل سے وہ نیگیٹو میسیج دیکھتے ہیں یا نیگیٹو ویڈیو دیکھ لی, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ, یہ اس سے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے, یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی ویکسین دی جا رہی ہے وہ بالکل بے ضرر ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے. یہ آپ کے توسط سے ایک بات بولوں گا کہ ہمارے پاس یہ جو بیماریاں ہیں یہ پریونٹیبل بیماریاں ہیں, ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں جو ہم آرام سے بچا سکتے ہیں. وہ ڈیزیز کون سی ڈیزیز ہیں اس میں جو بچوں کو لگ سکتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہمارا بچپن سے ٹیکہ جو لگتا ہے وہ آپ کو شیڈول بتاؤں کہ BCG لگاتے ہیں. BCG پیدائش کے اوپر لگاتے ہیں. پیدائش پہ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پیدائشی برڈ ڈوز پہ کام کر رہے ہیں. اس میں ہم BCG لگا رہے ہیں, ہیپاٹائٹس B لگا رہے ہیں اور اورل پولیو ویکسین دیتے ہیں. 3 چیزیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ڈیلیوری ہوگی فوراً اس کو بچے کو 1 گھنٹے کے اندر, جو 1 گھنٹے کا 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 6 ہفتے کے اندر بچے کو بلایا جاتا ہے, 6ٹھے ہفتے پہ بلایا جاتا ہے. اس میں ہم پینٹا ویکسین دیتے ہیں جس میں 5 بیماریاں ہیں. اس میں کیا ہوگی, تشنج ہو گئی, کالی کھانسی ہو گئی اور خناق ہو گئی,
جیسے انگلش میں اگر کہیں تو ڈفتیریا ہے, پرٹیوسز ہے, ووپنگ کف ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی ہے اور نمونیا ہے, یہ چھٹے ہفتے میں دے دیا. اس کے بعد آپ کو 10ویں ہفتے میں بلایا جاتا ہے اسی کو ریپیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ویکسین دی گئی ہیں چھٹے ہفتے میں اس کو ریپیٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. اس کے اندر ہم ایک چیز ہم نے اور ایڈ کی ہے جو 2019 کے اندر 17 کے اندر نئی ویکسین آئی تھی روٹا کی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے جو نمبر آف کیسز ہیں ڈائریا کے, بچوں میں بہت زیادہ ڈائریا ہوتا ہے, اور ڈائریا ہونے کا ایک بڑا ریزن جو ہے وہ روٹا وائرس ہے. تو روٹا وائرس کی ویکسین لائی گئی. ویکسین جو آتی ہے اس کا بیہائنڈ بڑی اسٹوری ہوتی ہے کہ جی وہ آئی کیوں ہے. جس طریقے سے ہمارے پھر اس کے بعد ہمارے 2019 کے اندر ٹائیفائڈ کی ویکسین آئی. ٹائیفائڈ کے جب کیسز بڑھے, جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے WHO نے بیٹھ کے دیکھا کہ پاکستان میں ٹائیفائڈ کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, تو پھر ٹائیفائڈ کی ویکسین کو لانچ کیا گیا, اور اب یہ روٹین امیونائزیشن کے اندر شامل ہے, جو کہ ہم 9ویں مہینے کے اندر بچے کو دیتے ہیں ٹائیفائڈ کی ویکسین. صحیح, بالکل ٹھیک بات کی. اچھا, یہ نمونیا کی ویکسین کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہو رہی ہے. نمونیا کے حوالے سے ہم نے آپ نے کتنا نوٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ میں اپنے, ہم تو کراچی میں اوور آل دیکھتے ہیں, تو کراچی کا شاید ویدر ایسا ہے کہ نمونیا بچوں میں بہت زیادہ آ گیا ہے. تو کیا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ویکسین نہیں لگا رہے لوگ, یا ہمارے کچھ ویدر کا بھی اثر ہے کہ نمونیا کے زیادہ پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, بچپن میں جو بلو 5 ایئرس جتنی بھی ڈیزیز ہے نا, یہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے. جتنی بھی ڈیزیز ہو رہی, اور اس کا واحد حل حفاظتی ٹیکہ جات ہی ہے. جب تک جو ہے نا لوگ حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگائیں گے تو یہ بیماریوں سے سفر کرتے رہیں گے نا. اور بیماری سے سفر کرنے سے, جیسے وقار صاحب نے بیچ میں ذکر کیا, اب اگر آپ ایک ویکسین لگا رہے ہو تو بہت برڈن آپ کا جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. سپوز کرو آپ کا ایک بچہ نمونیا میں مبتلا ہو گیا, پہلے آپ اس کو کسی چھوٹے اسپتال میں لے جائے گا ماں باپ, ٹھیک ہے, ادھر سے جو ہے نا بچے کی اور حالت بگڑ گئی, پھر کوئی رورل ہیلتھ سینٹر میں لے جائے گا, لوگوں کے لگ جاتے ہیں, وہی تو کہہ رہا ہوں. جی. اچھا, پھر آستہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں لے جائے گا, پھر ٹرشری کیئر تک لانا پڑے گا. خدا نہ خواستہ اگر بچے میں سمٹمز جو ہے نا ورس ہو جاتے, تو اس کا جو ہے نا حل صرف ایک ٹیکہ ہے, اور وہ لگانا بہت آسان ہے. وہ ہم جو ہے نا 4 5 ٹیکے بھی ایک جگہ پر لگ جاتے ہیں. اب چونکہ سائنس بہت جو ہے نا وہ ماڈرنائز ہو گئی ہے, تو یہ جو ہے نا جیسے پینٹا ہے ہمارا, اس میں 5 بیماریوں کا ٹیکہ ہے, یعنی ایک ٹیکہ بچے کو لگے گا. اور آپ نے بیچ میں بات کی تھی وہ درد سے ڈرتے ہیں. آج کل وہ جو نیو سرنجز آتی ہیں وہ اتنی تو شارپ ہیں, بچے چھوٹے ہنس رہے ہوتے, ہمارے سامنے ان کو ٹیکہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, بالکل جیسے لگتا ہی نہیں. ہمیں خود جو ہے نا تعجب فیل ہوتا ہے کہ یار اس کو جیسے ٹیکہ لگائی. تو بہت آسان ہے بس. اچھا چانڈی صاحب, خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جس طرح انہوں نے کہا کہ روٹا ویکسین کو ایڈ کیا گیا ہے, جی, تو اسی طرح سے کیا وقت کی اور ضرورت کے لحاظ سے ویکسینیشنز میں چینجز بھی ہوتی رہی ہیں؟ ہاں, جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جاتی ہے تو نئے ویکسین آ جاتے ہیں. کسی ریجن میں جیسے زیادہ کوئی بیماری ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے ویکسینز میں چینجز, ویکسینیشن پہ تو جو ہے نا کوئی 100 ایئر ابو سے کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے اس میں جو ہے نا نیو ہمارے پاس ویکسینز آتی جاتی ہیں, ہم ان کو جو ہے نا روٹین میں شامل کرتے جاتے ہیں. اسی طرح جیسے نئے جو ہوتا ہے کہ آپ ہی سے پوچھ لوں گی, اس کے بعد میں وقار صاحب کے پاس آؤں گی. چاڈی صاحب, یہ جو پولیو کے قطرے پلانے گھر پہ بھی آتے ہیں, اور پھر جب ہم ویکسینیشن سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. کیا پولیو کے قطروں کی ڈبل ڈوز جو بعض بچوں کو پلا دی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے؟ کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے, کوئی بالکل بھی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر آپ کا بچہ آج پیے پولیو کے 2 قطرے, کل بھی پی جاتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوگا, اس کو بالکل بھی کچھ نہیں. اور یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے. اور پولیو جو ہے نا اس کے جیسے جیسے ہم ڈوز دیتے جاتے ہیں, اسی طرح اس کی قوت مدافعت بچے کی بڑھتی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ اس میں آپ اور بہت ساری چیزیں مینشن ہیں اور فاروق صاحب سے ہم پوچھیں گے. فاروق صاحب کیا اس بات کا بھی ایکسپیرینس آپ کو ہوا کہ جو بالکل الٹریٹ ہیں کچھ علاقے اور وہاں پہ مطلب شرح خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہے, ناخواندہ لوگ زیادہ ہیں, انہوں نے بہت آسانی سے اس کو لے لیا ہو, کر لیا ہو, آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہو اور کوپریٹ کیا ہو, جبکہ خواندہ علاقوں میں کوپریشن آپ کو اتنی نہ نظر آئی ہو جتنی ناخواندہ لوگوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے ہم لگوا لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے پولیو ویکسین کی بات کی, پولیو ویکسین ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس HRMP کے کچھ ایریاز ہوتے ہیں, ہارڈ رسک موبائل پاپولیشن, ٹھیک ہے, اس ایریا کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں سے آ کے ٹریول کر کے یا مائگریٹ کر کے آ کے رہ رہے ہوتے ہیں, خانہ بدوش جو کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو لگانا آسان ہوتا ہے, وہ ویکسینیٹ بھی کروا لیتے ہیں, اور ان کے پاس اگر ہم جاتے ہیں نا, ہماری ٹیم جاتی ہے, تو ان کے پاس باقاعدہ ویکسینیشن کارڈ موجود ہوتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ جی پنجاب سے اگر کوئی آیا ہوا ہے تو پنجاب کی ویکسینیشن کارڈ دکھائیں گے, یہ بچہ وہاں ڈیلیور ہوا تھا, وہ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے جو جس کو آپ پڑھے لکھے کہتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یا تو کوئی زیادہ مصروف ہو گئے ہیں یا کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا چیزیں, اگر ان سے کہیں گے کہ جی آپ اپنا ویکسینیشن کارڈ دکھائیں, کیونکہ ہم لوگ کیونکہ کلسٹر لیتے ہیں, گھر گھر جا کے دیکھتے بھی ہیں کہ بچوں کی ویکسینیشن کا اسٹیٹس کیا ہے. ہم نے ویکسینیٹر کو بھیج دیا, ویکسینیٹر نے ویکسینیشن بھی کر دی, اس نے آ کے بتا دیا کہ یہ ویکسینیشن ہو گئی. ہم لوگ خود جاتے ہیں, جا کے مانیٹر کرتے ہیں, کلسٹر لیتے ہیں, گھروں کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ جی واقعی اس بچے کی ویکسینیشن ہو گئی یا نہیں ہوئی. جب بچے کا کارڈ مانگتے ہیں, بعض والدین تو بہت اچھے ہوتے ہیں, واقعی ان کے پاس کارڈ رکھے ہوتے ہیں, وہ کارڈ بھی دکھاتے بھی ہیں کہ یہ ویکسینیشن ہو گئی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ ان کو کوئی وہ نہیں ہوتی, فکر نہیں ہوتی, وہ کارڈ کہیں کھو گیا, ہم نے شفٹنگ کی تھی یہاں ہو گیا, پھر بعد میں آ جائیے گا, بعد میں دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح کے کچھ والدین جو ہوتے ہیں جو ہمارے پولیو کے اندر ریفیوزل ہوتے ہیں, جو پولیو کے قطرے نہیں پلانا چاہتے, جی بھائی کیا مسئلہ ہے, جی بس دل نہیں مانتا, پھر ان کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے, کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, وہ مان جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتے, ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے, وہ کس چیز کے اوپر اسٹک ہوئے ہیں, کس چیز کی وجہ سے جو ہے, ہو سکتا ہے ٹیم نے کوئی مس بیہیو کیا ہو, یا کوئی دروازہ صبح میں جلدی بجا دیا ہو, جس طریقے سے پولیو ٹیمز جاتی ہیں, آپ نے کہا کہ دروازہ بجایا زور سے, تو اس پہ بھی لوگ خفا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ جی جو آپ دروازہ بہت زور سے بجاتی ہے آپ کی ٹیم جو آتی ہے. لیکن ایک میسیج میں دینا چاہوں گا, جیسے کہ چانڈیو صاحب نے کہا اپنے عوام کو, کہ یہ جو دروازہ آپ کے بج رہا ہے یہ آپ کے بچے کے لیے ہے, اور اس بچے کے لیے جو بچہ جو ہے ہمارے ملک کا مستقبل بننا ہے. اگر وہ ہیلدی ہوگا تو ہمارا پاکستان ہیلدی ہوگا. وہ صرف آپ کا بچہ نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا بچہ ہے. اچھا یہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, اور چانڈیو صاحب وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ورلڈ امیونائزیشن ویک کے موقع پر حفاظتی ٹیکوں سے متعلق تمام صوبائی علاقائی توسیع پروگرام میں PEI ایمرجنسی آپریشن سینٹرز اور ڈونرز اور پارٹنر تنظیموں نے بشمول عالمی ادارہ صحت, یونیسیف, بل اینڈ مطلب بہت سارے آپ کے جو ادارے ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے. اس میں ورلڈ بینک بھی ہے, جائکا ہے, USAID ہے, آغا خان فاؤنڈیشن ہے, ACA ہے, ایس اور ACA کے ساتھ SUSIR اور DS, ریڈ کراس موومنٹ, ADP اور بہت سی دیگر قومی اور بین الاقوامی شراکت داروں نے بھی آپ کا ساتھ دیا. ایسا ہی ہے سر کہ بہت سارے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح میں نے کچھ اداروں کے نام لیے, کچھ رہ بھی گئے, ظاہر سی بات ہے. اس پروگرام کے توسط سے بہت سے ادارے ہیں جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں باقاعدہ. میں نام لینا چاہوں گا کہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نہیں, ہمارے جو ڈپٹی کمشنر لیول پہ جو کام ہو رہا ہے وہ بھی پورے طریقے سے انوالو ہوتے ہیں. ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں ڈیورنگ پولیو کمپینس, اور منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں. EPI کی میٹنگ بھی ہمارے ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں ڈاکٹر محمد علی زیدی صاحب, ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی سپورٹ اتنی ہے کہ وہ باقاعدہ انوالو ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر, ہر چیز پوچھتے ہیں ہر چیز کے, اور جہاں ہمیں مسائل سے ہوتے ہیں, کہیں پرابلمز ہوتے ہیں, تو وہ پرابلمز کو حل کرنے میں بھی ہمیں مدد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور تمام ادارے اپنے طور سے کام کر رہے ہیں. مزید بات کریں گے اور میسج بھی لیں گے سر سے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं डॉक्टर वकार फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फारूक चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक चांडियो साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इदारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाकायदा अफसरान आप पे ख़ास तौर पे पूछते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, आप अपने स्टाफ से पूछते होंगे कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। किस हद तक ये अपनी ज़ात को भी मुतमईन करने वाली बात होती है? जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी का एक मिसहैब बताया कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, और मुझे बहुत हैरत होती है कि लोग इस तरह से बात कर रहे होते हैं, जिस पे गुजरती है उसको पता होता है। कितना आप समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए कामयाब हो रहे हैं और मज़ीद इसको बेहतर करना चाहते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं तकरीबन 2005 से जो है ना पीआई में काम कर रहा हूँ, और जितना मैं समझ रहा हूँ हमने बहुत काम किया है। जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं, बंदे को फील होता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, पर मेरा ये मकसद है कि अगर आपको जहाँ पे मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, आपको फील हो रहा है मैं कामयाब नहीं, दोबारा कोशिश करते रहें। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अगर एक नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखें कि सन 10 नबवी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कोशिश की। जब उन्होंने हिजरत की है उसके बाद कैसे माहौल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इस तरह जो है ना कोशिश करनी चाहिए, बार बार कोशिश, और हम अपने मकसद में बहुत कामयाब हो गए। इस साल तो ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हुआ है स्पेशली, इसमें हम बहुत कामयाब हुए, बहुत कामयाब हुए, और इंशाल्लाह लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बात को समझ रहे हैं, हेल्थ के मसाइल हैं उसको समझ रहे हैं। इसमें जो है हमारा बड़ा किरदार जो है हमारी मैडम मिनिस्टर अजरा फजल पेचो साहिबा का है, हमारे PDPI हैं डॉक्टर इरशाद अली मेमन साहब उनका है, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं डॉक्टर मोहम्मद जुमन बाउटो उन्होंने, और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मलिर हैं इरफान सलाम मीरवानी, उन्होंने भी बहुत हमारे साथ ताउन किया है, बहुत ताउन किया, और हमारे जो DHO हेल्थ हैं डॉक्टर जमील मेमन, सब ने बहुत ताउन किया है, और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएं। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि सब लोगों को क्रेडिट भी देना चाहिए। मुझे ये बताएं फारूक चांडियो साहब, अपने आप को कितना क्रेडिट देते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने आप एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात वो बीच में रह गई कि कितना मुतमईन है कि यार ठीक है आपको कोई नाम मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला को जवाब भी देना होता है। मैं मुतमईन हूँ कि इंसानियत की खिदमत में कर रहा हूँ। डॉक्टर सना, देखें, अगर क्रेडिट के हवाले से आप मुझे पूछना चाहती हैं तो मैं लोगों से क्रेडिट की उम्मीद नहीं रखता हूँ। एग्जैक्टली, क्रेडिट तो अल्लाह देने वाला है। हम तो फी सबिल्लाह समझो कि अल्लाह की खातिर काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। हम तनख्वाह तो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं इस बात को, हम लोगों के सर्वेंट है, और हम लोगों की ही खिदमत के लिए जितना हमसे हो सकेगा जो है ना इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमने काम किया भी है। कोविड में हमने बड़ा काम किया है, फ्लड में हमने काम किया है, तो इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। लोग तो हैं, ऐसे लोग भी हैं जो हमें दाद देते हैं, बिल्कुल देते हैं हमें, कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी देते हैं, पर क्रेडिट अल्लाह की तरफ से हमें चाहिए भी, अल्लाह से क्रेडिट और किसी से नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। इस सवाल का पूछने का मकसद ये था कि चांडियो साहब ने अपने बारे में जो कुछ बताया तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि उनसे सवाल पूछना चाहिए कि अपनी ज़ात से कितनी मुतमईन हैं, और लोग जब बात करते हैं तो उससे कितनी मुतमईन होते हैं। तो जवाब मेरा ख्याल आपको मिल गया होगा। आपकी तरफ आते हैं वकार साहब, कितना आप समझते हैं कि चीज़ें कामयाबी की तरफ जा रही हैं, और पैगाम के तौर पे थोड़ा सा ब्रीफ करके क्या बताएंगे कि लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पहले जो आपने सवाल किया कि हम कहाँ तक पहुँच पाए अभी तक, बहुत सी चीज़ें उसमें डेवलपिंग उसमें हैं, लेकिन जो काम चल रहा है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे हेल्थ के हवाले से, और जो अवेयरनेस है लोगों तक, और जो उनके डोर स्टेप तक जाके हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन उनके डोर स्टेप तक जाके उनको दी जा रही है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया आउटरीच वगैरह लगाई जाती हैं तो उनके डोर स्टेप तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसका वही है ना कि हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। और आपने जो एक बात पूछी थी फारूक चांडियो साहब से कि आप कितना सेटिस्फाई हैं, उसको थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि रियली सही कहा कि हम लोगों के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, और फॉर द अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं कि जी वो राज़ी हो जाए तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो राज़ी हो गया तो
सारी चीज़ें बेहतर है। अच्छा, अभी चूंकि वक्त तो कम है, लेकिन मैं स्पेशली क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। 80s 90s में हम देखते हैं कि जो माएँ होती थी वो स्पेशली गवर्नमेंट की जाके वैक्सीनेशंस करवाती थी, उसके बाद ये रुझान कम हो गया। ये आपने क्या महसूस किया इस बात को कि पहले ज़माने में ये चीज़ें ज़्यादा थी कि जी वैक्सीनेशंस पे तवज्जो भी दी जा रही थी स्पेशली सिटीज़ में जो उसमें, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन का सिलसिला आहिस्ता 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 उन्होंने मजीद, हालांकि अवेयरनेस और होनी चाहिए थी, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया। अब आप जैसे लोग जैसे काम कर रहे हैं तो फिर से अवेयरनेस का सिलसिला शुरू हो रहा है और चीज़ें आ रही हैं। क्या आपने भी इस बात को महसूस किया कि 90s 80s 90s में ज़्यादा जो माएँ थी वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसके बावजूद वो वैक्सीनेशन करवा लेती थी? नहीं, इस चीज़ से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा मौजूद है ना, डेटा रिफ्लेक्ट करता है आपकी चीज़ों को कि आप कहाँ पे, अगर हम 1990 की बात करें, 1990 के अंदर हमारे पास डेटा है कि हमारे पास इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो था वो था 162, ठीक है। फिर उसके बाद 2017 के अंदर जो डेटा शो कर रहा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया 61%, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? वो बच्चा जो अपनी 1 साल की जो है बर्थडे नहीं मना सके, 1 साल के अंदर अंदर जो है उसकी डेथ हो जाए, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है, मरने की शरह जो होती है बच्चे की। अभी जो करंटली हमारा जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो है 53, हम 53 पे हैं, लेकिन टारगेट हमारा ये भी नहीं है। टारगेट हमारा 40s के अंदर है, 45 जो है इस वक्त हमारा टारगेट है कि हमने वो अचीव करना है। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक रुकन है, जिसमें हम लोगों ने ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, और लोगों को बीमारियों से बचाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2015 के अंदर जो है यूएस के अंदर ये यूनाइटेड नेशन जो इदारा है उसने जो है ना क्या कहते हैं ये लेकर आए, और इससे पहले मिलेनियम गोल्स आए थे 2000s के अंदर, वो अचीव नहीं हो सके। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो 17 गोल्स हैं, उनमें से एक जो है ये वैक्सीनेशन है जो हर बच्चे तक पहुंचाए। सर, प्रोग्राम का वक्त कम है, आखिरी एक जुमले में पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम जिस तरीके से फारूक चांडिया साहब ने कहा कि हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचानी है हमने, मैं अकेला नहीं पहुंचा सकता, पूरी कम्युनिटी को मिल के काम करना है, सारे लोगों ने मिलकर काम करना है, और हर माँ ने हमारे साथ देना है, और अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करानी है, क्योंकि बच्चा वैक्सीनेट होगा, हेल्दी होगा, तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। बहुत खूबसूरत बात। चांडिया साहब आपकी तरफ आएंगे। मेरी तरफ से जो है ना हमारी कम्युनिटी और वालिदैन के लिए ये वाहिद जो है ना मैसेज है कि वैक्सीनेशन जिंदगी है, और आप इस बात को समझें। वैक्सीनेशन, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन जिंदगी का दूसरा नाम है और आपको कई मसाइल से बचाता है। तो अपने वालिद के मशवरों पे, अपनी गवर्नमेंट के मशवरों पे अपने बच्चों को जो है ना वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक चीज और ऐड करूँ इन्हीं की बात के अंदर, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल मेरा कहना यह है कि प्रिवेंशन इज द क्योर। जो क्योर है वही प्रिवेंशन अगर आप कर लें तो आपको क्योर की भी जरूरत नहीं, यही आपकी क्योर है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके लिए बच्चा नहीं सोचेगा, माँ बाप को सोचना होगा। और सारा गेम जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बचाने का वो यहाँ से शुरू होता है। और ये अगर सही हो, दिमाग आपका सही हो, और अगर आप समझते हो बात को कि आपको किन लोगों का साथ देना चाहिए, तो नेगेटिविटी को छोड़ के मुस्बत चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। और सबसे बड़ी मुस्बत चीज़ जो है वो हेल्थ है। सेहत के हवाले से बेहतर तरीके को अपनाना हमारे मजहब ने भी सिखाया है, और इलाज को अपनाने का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। किसी भी मजहब में कहा जाता है कि इलाज पे खास तवज्जो दी जाए और सेहत को खास तौर पे अपनाया जाए। सेहत सबसे पहले है। बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नमेंट में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, इनकी काम को सराहना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को निकालना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। साथ आप सिर्फ इतना दे सकते हैं कि इस प्रोग्राम में जिस हद तक हो सके अपने ही फैमिली को बचाने के लिए, अपने ही घर को बचाने के लिए, ये जो लोग आपके साथ फरिश्तों की तरह मौजूद हैं, इनका साथ दीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।